بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ دہم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دن منگل کا ہے اور تاریخ 7 جولائی ہے۔ ہم آج کا لیکچر دیکھیں گے۔ جو کہانی ہم نے کرنی ہے وہ ہے پرستان کی شہزادی، ٹھیک ہے۔ میں پھر آج آپ کو وہی کہوں گی کہ اگر آپ کی آن لائن اسٹڈیز نہ ہوتی تو میں آپ کو تھرولی یہ اسٹوری جو ہے وہ کرواتی، لیکن ٹائم لیمیٹڈ ہے تو اس لیے ہم اس کا خلاصہ ہی دیکھیں گے۔ جی، میں اس خلاصے کی آپ کو پک سینڈ کر دوں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ کہانی جو ہے وہ بڑے مزے کی کہانی ہے اور میں آپ کو یہاں سے کرواؤں گی۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بہت دور دورہ تھا، یعنی کہ بہت نام تھا۔ شہر میں جس نے بھی سلائی کروانی ہوتی تھی اس کو کسی دوسرے کا نام نہیں بلکہ وہ سیدانی بی کو بلاتا تھا۔ کسی بھی امیر یا نواب کے گھر کوئی شادی ہوتی تھی تو وہ جہیز کے جوڑے ٹانگنے کے لیے سیدانی بی کو ہی بلاتے تھے، لیکن ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو پڑوس میں ایک بیوی یعنی کہ ایک عورت تھی، تو انہوں نے سیدانی بی کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ سیدانی بی جو ہے وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ اب مشہور یہ ہے کہ سیدانی بی پرستان سے بھی ہو کر آئی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پرستان کی شہزادی، تو پرستان کا ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مشہور تھا کہ سیدانی بی جو ہے وہ پرستان سے بھی ہو کے آئی ہیں۔ سردیوں کی ایک رات تھی، سب آگ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیدانی بی سے کہا کہ ہمیں آج جو سیر کا حال ہے، پرستان کی سیر کا حال، وہ بتائیں کیا ہوا تھا۔ سیدانی بی بولی، میں آج تم کو اپنی آبیتی سناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نواب عظیم مددولہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں روز ان کے گھر جایا جاتی تھی، لیکن ایک دن ان کا جی نہیں چاہا تو وہ اپنے گھر میں ہی رکی اور اپنی ملازمہ سے کہا کہ آج مجھے پلاؤ بنا کے کھلاؤ۔ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے دیکھا تو آواز آئی کہ ہمارے سرکار نے آپ کو یاد کیا ہے۔ کہتی ہیں، میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی سفید چادر میں پالکی میں سوار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کہتی ہیں، مجھے محسوس ہوا کہ خانم بازار کی بجائے مجھے جنگل میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو کہتی ہیں، میں نے ڈر کے پوچھا کہ رکو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو ایک بڈھنگی شکل کا آدمی جس کا منہ بکرے کی طرح اور ٹانگیں گدھے کی طرح تھی، اس نے کہا کہ پریشان مت ہوں، ہمارے بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ پھر آگے وہ بتاتی ہیں کہ اتنے میں ایک پری آئی اور کہا، بادشاہ اور بیگم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں، میں چل کے جو ہے آگے گئی تو سجی سجائی 12 دری میں وہاں تخت پر بادشاہ اور بیگم ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب آگے کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ڈریں نا، ہم سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے اور آپ نے جو ہے وہ ان کے کپڑوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب وہ جو ہے شہزادی کے کپڑے سینے کے لیے لائے گئے۔ کپڑے ایسے خوبصورت تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ میں سو جاتی ہوں، صبح کام شروع کروں گی۔ تو بادشاہ بیگم نے بتایا کہ پرستان میں دن رات نہیں بلکہ ایک جیسا موسم رہتا ہے۔ کہتی ہیں، پھر میں کام میں مصروف ہو گئی، میرے ہاتھ جلدی چلنے لگ گئے۔ کہتی ہیں، جیسے میں نے ایک سوٹ ابھی کیا تو میری تعریفیں ہونے لگی، تو پھر اس طرح میرا کام زیادہ تیزی سے ہونے لگا۔ کہتی ہیں، جب میرا کام ختم ہوا تو بادشاہ بیگم جو تھیں انہوں نے جن کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑائیں اور پالکی میں انعام بھی رکھ دیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے پالکی میں سوار ہو گئی، تو میں نے جب دیکھا جو پالکی میں انعام پڑے تھے، میں نے ہاتھ پھیرا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ کنکر ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ جن تھے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسی کوئی چیز رکھنی تھی۔ کہتی ہیں، میں ایک ایک کرتے ان کو پھینکتی آئی پورے راستے میں۔ جب وہ گھر آئیں تو گھر آتے صرف 2-3 ہی پتھر جو تھے، جو ان کو لگ رہا تھا کہ وہ کنکر یا پتھر ہیں، وہ 2-3-4 ہی بچے تھے۔ کہتی ہیں، جب میں نے ان کو گھر آ کے دیکھا تو وہ ہیرے تھے، ہیرے جواہرات تھے۔ پھر کہتی ہیں، میں نے اس کو جو ہے اپنا نصیب مان کر اپنے پاس رکھ لیا اور پھر جو ہے وہ جو گھر میں وہ ان کے لیے پلاؤ بنا رہی تھی ان کی ملازمہ، انہوں نے کہا، آپ اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ تو میں نے کہا، ہاں مجھے بھوک لگی تھی تو میں آدھے راستے سے ہی واپس آ گئی۔ پھر وہ انہوں نے کہا، میں نے دل میں سوچا کہ وہاں میں کتنی دیر لگا کے آئی ہوں اور یہاں پہ ابھی پلاؤ کو دم بھی نہیں لگا۔ تو یہ کہانی ہے، اس کا خلاصہ آپ اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ فی امان اللہ۔